ہاں جیسی تمہاری اہلیت ہوگی اسی حساب سے تم کو فیضان ہوتا ہے. وہابی جاتا ہے فیضان نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں ارے وہابیو تم تو مزار کو دیکھتے ہو تو تمہیں چادر نظر آتی ہے, مزار کو دیکھتے ہو تو اینٹ اور پتھر نظر آتے ہیں, مزار کو دیکھتے ہو تو چراغ جلتا ہوا نظر آتا ہے, مزار کو دیکھتے ہو تو سیمنٹ اور گارے نظر آتے ہیں, مزار کو دیکھتے ہو تو تمہیں جو ہے سنگ مرمر کے پتھر نظر آتے ہیں. لیکن ہم اولیاء مزار میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ولی نظر آتا ہے, مزار میں دیکھتے ہیں تو اللہ کا بندہ نظر آتا ہے, عارف باللہ نظر آتا ہے. مزار میں دیکھتے ہیں تو کو دیکھو گے تو چادر نظر آئے گی, پتھر نظر آئیں گے. تو وہابی کو دیکھتے ہیں اور یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتے ہیں. کس میں دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ, یہ میں دیکھنے والے ہیں, ہے نا. کہتے ہیں اسی حساب سے کیا ہوتا ہے؟ فیض حاصل ہوتا ہے. ان امور کا بیان کرنا کفر و شرک کا دروازہ, مگر عوام میں ان امور کا بیان کرنا کفر و شرک کا دروازہ کھولنا ہے. پیارے جب تمہیں پتا ہے کہ یہ امور کفر و شرک کے دروازے کھولنے ہیں تو تم نے کاملین کو اجازت دے دی اور ناقصین, اور جب تم کہو گے تو سب جاتے ہیں. اور آج بھی عاملین ہو یا کاملین ہو سارے جا کے مدار حاصل کرتے ہیں. اب یہ فتاوی رشیدیہ, اب ادھر دیکھیں ملفوظ جلد سوئم نمبر 28 اور 29, احمد رضا خان صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مراقب تھے اولیاء کرام. ظاہر ہے اب کاملین ہی فیض حاصل کرتے ہیں تو اولیاء کرام ہی مزاروں پہ مراقبے کرتے ہیں, اولیاء کرام ہی مزاروں پہ. اللہ معاف کرے ایسے مشرک اولیاء سے, ایسے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے, خصوصاً آج کل کے اولیاء سے, ہے نا. کہتے ہیں مزار کرام پر مراقب تھے. انہوں نے فرمایا کہاں تھے؟ انہوں نے فرمایا, کس نے؟ اولیاء اللہ نے امام عبد الوہاب شارانی کو جب دیکھا آخر دن میں آئے, کہنے لگے کہاں تھے؟ 2 روز سے حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں عبد الوہاب آیا. کھڑکیاں کھلی ہوئی سنگ مرمر کی, قبروں میں نومن مٹی کے نیچے کیا کھلی ہوئی ہیں؟ کھڑکیاں. ہاں یہ بریلویوں کے امام ہیں, بزرگ ہیں جو قبروں سے پردے اٹھاتے. ابے پردہ ہی کیوں ذکر کیا؟ کیا وہ اندر اے سی لگایا تھا؟ کھانا بنا, مٹی نہیں نومن لگتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے بریلویوں اور دیوبندیوں کی قبروں میں مٹی نہ ڈالتے ہوں, استغفر اللہ. کیونکہ یہی پردے اٹھانے کا عقیدہ, میں آپ کو بتاؤں, یہ حکایت اولیاء مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی میرے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ موجود ہے. اس کے اندر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے جو واقعہ ذکر کیا ہے, اور وہ واقعہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ وہی کھل گیا یار, کھولا تو وہی کھل گیا. اللہ اکبر. 222 صفحے کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ دیوبند کے مولویوں میں جھگڑا ہوا, اور واقعہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے. دیوبند کے مولویوں میں جھگڑا ہوا اور ایک دن الصبح حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب, جن کا دل کسی ایک جانب مائل ہو چکا تھا ان جھگڑوں میں سے, ان کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں بریکٹ میں ہے, کہ جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے, بند حجرہ کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے, جس سے میں ایک دم پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر ہو گیا. اور فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے, بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے. مولانا محمود الحسن نے کہا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ بعد میں اس قصے میں کچھ نہیں بولوں گا. یہ مولانا محمود الحسن کون ہیں؟ جن کا ترجمہ ابھی کچھ دن پہلے مملکت سعودی عربیہ کے اندر ان دجالوں اور مکاروں کی فریبکاریوں سے, جو انہوں نے مملکت سعودی عربیہ کو دی فریبکاری, اور ان کی فریبکاریوں اور ناقبت اندیشیوں سے اس مملکے کا کروڑوں روپیہ ریال خرچ ہوا اور انہوں نے اس کو چھپایا. لیکن جب یہاں کے متبعین کتاب و سنت نے, علماء نے اس کے اندر چھپی ہوئی بدعقیدگیوں کا پردہ فاش کیا, بلبلا اٹھی پوری دیوبندیت ہندوستان پاکستان کی بلبلا اٹھی اور اس پردے کو فاش کیا کہ دیکھو شبیر احمد عثمانی نے اس کے اندر صوفیائیت کا کتنا بڑا اور شرک اور بدعت کا کتنے بڑے عقیدے اور بھیانک دروازے کھولے ہیں. بینڈ کر دیا گیا وہ قرآن. بلبلا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بلبلا رہے ہیں. جیسے مچھلی تبے میں رکھ کے کڑکڑاتی ہے, بے جل کے مچھلی جیسے تڑپتی ہے, ایسے بیچارے تڑپ رہے ہیں. لیکن کریں تو کیا کریں؟ اب سوائے اس کے کیا رہ گیا ہے کہ وہ اہل حدیثوں کو غیر مقلد, کافر, بد مذہب اور نہ جانے کن وہی پرانے ہتھیار اپنا کر کے امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ہے محمود الحسن صاحب. اب یہاں پر تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بزرگ
اور علماء دیوبند کے بزرگ مولانا قاسم نانوتوی نومن مٹی کے نیچے اکھاڑ کے آ گئے. یہاں تو صرف پردے عبدالوہاب شعرانی اکھاڑ رہے ہیں, یہاں تو صرف پردہ ہلا رہے ہیں, وہاں تو نومن مٹی اکھاڑ کے باہر بھی آ رہے ہیں, تعلیم بھی دے رہے ہیں. محمود الحسن صاحب کا دل کسی ایک طرف مائل ہو گیا. حضرت عقیدہ ثابت کر رہے ہیں کہ قبر کے اندر سویا ہوا ہمارا یہ بزرگ علیم بذات الصدور بھی استغفر اللہ. اور ایمان مومنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہ علیم بذات الصدور, اللہ ہی سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. لیکن یہاں علماء دیوبند عقیدہ ثابت کر رہے ہیں, دیوبندی مولویوں کے جھگڑوں کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, محمود الحسن کے دل کی دھڑکنوں کو بھی جان رہے ہیں, استغفر اللہ, اور قبر سے نکل کر کے تعلیم بھی دے رہے ہیں. وہی عقیدہ اب سیدی عبدالوہاب شعرانی کے تعلق سے احمد رضا نے اپنی کتاب ملفوظات کے اندر لکھی. یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ غیب مانتا ہے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ہاں چلو خیر, میں نے کہا صرف شہر کا فرق ہے, شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے, بقیہ سب ایک ہے. ادھر شیخ کاندھلا ہیں, ادھر پٹھان بریلوی ہیں. ہاں, اور دونوں میں وہی پٹھانی جیتے گا, دیکھنا جیت رہے ہیں, وہی جیتتے ہیں. اور یہ بیچارے اپنے منہ کی کھا رہے ہیں. دیکھیں, کہتے ہیں کہ پردہ اٹھا کر کے حضور فرماتے ہیں عبدالوہاب آیا. ارے بھائی, میں سوچنے لگا جس کو اتنی طاقت ہو کہ قبر کا پردہ اٹھا کے دیکھے, اسے یہ نہ پتا ہو کہ عبدالوہاب کتنے فاصلے پر ہیں. سنیں یہ بکواس سنیں. لکھتے ہیں حضور, انہوں نے فرمایا کہ حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے. عبدالوہاب شعرانی نہیں جانتے تھے بیچارے سید بدوی, انہیں میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے. فرمایا اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. دیکھیں عجیب بنڈل ہانک رہا ہے یہ. ابھی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ عبدالوہاب آیا, ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت تو یہ فرما رہے ہیں کوئی کتنے دور پر ہو مزار پہ آئے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو حضور کو نہیں معلوم تھا کہ حضور کہاں ہیں؟ عجیب, اللہ کی قسم, یہ عجیب سوال ہے کہ نہیں. لیکن یہ ہم وہابیوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, ان رکابیوں اور لہابیوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے. ہاں, ہم غیر مقلد ہیں, وہابی ہیں, اہل حدیث ہیں, بدمذہب ہیں, ہماری سمجھ میں یہ موٹی منطقی باتیں نہیں آئیں گی. یہ ان لہابیوں اور رکابیوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے. جو خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خرد, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. کہتے ہیں کہ کوئی کتنی منزل پر ہو مزار پہ آنے کا ارادہ کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اس کی حفاظت کرتا ہوں. اگر اس کا ایک ٹکڑا رسی کا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا. یہ پدی کا شوربہ سوال کرے گا. اور سنو, سوال کرے گا. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ ان پر خاص توجہ تھی اور ان کو بھی خاص نیاز مندی حاصل تھی. المہم کہتے ہیں حضرت سیدی عبدالوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں. یہ سیدی عبدالوہاب شعرانی جو ہے نا, جن کا ذکر ابھی میں کر رہا تھا, جس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے اور جو کہہ رہا ہے نبوت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی, یہ زندیق, یہ فاسق, یہ کافر ان اہل سنت والجماعت مجدد دین و ملت کا کیا ہے, اکابر اولیاء میں سے ہیں. سوچو مزاروں کے اندر, ہمارے ملکوں کے اندر یہ سوئے ہوئے بزرگان دین کے عظمت اور ہیبت اور ان کی تعریفوں کے ہمارے ملکوں میں جو پل بندھائے جاتے ہیں, اور اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے لوگ ان بزرگوں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. نہ جانے ان میں کتنے گھوٹالے ہیں. کوئی کتا, کوئی بلی, کوئی خنزیر سویا مزار بنا کے پوجا کرنا شروع, سب سے بڑے ولی اللہ ہو گئے ہے نا. سنو, کہتے ہیں کہ یہ سیدی عبدالوہاب اکابر اولیاء میں سے ہیں. حضرت سید احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا. اس مجمع میں چلے آتے تھے کہ ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ فوراً پڑ گئی. کنیز کا ترجمہ لونڈیا کر لو. لونڈی, کنیز مانے بولو, ساتھ رہو میرے ساتھ رہو تو مزہ آئے گا, ساتھ نہیں رہو گے تو پھر میں بھی تھک جاؤں گا. بولا کرو, ہاں میں ہاں ملایا کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جناب علی سیدی عبدالوہاب اکابر اولیاء میں سے ہیں. حضرت سیدی, اچھا, ایک تاجر کی کنیز پر نکاح پڑ گئی. چلو یار بات لمبی ہو جانے تو نہیں, موضوع تو مکمل, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک نہیں, دو قسطوں میں اور آگے بڑھا لیں گے. کیا خیال ہے؟ قادیانی ہی کافر کیوں, اس موضوع کو ایک اور لمبا کر لیں گے, نو پرابلم ہے نہیں. لیکن ان عقیدوں کو تو کھولنا بہت ضروری. میں شارٹ کٹ مار دوں گا, آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے بیکار ہے. اس لیے ذرا تفصیل بھی چلنے دو, کوئی بات نہیں ہے نہیں. بھلے ابھی میں ختم کر دوں گا اپنی بات کو, لیکن اگلی قسط پھر میں مقروض رہوں گا. ٹھیک ہے, منظور ہے؟ ہاں, قادیانی ہی کافر کیوں, بڑا مسئلہ ہے یہ. اس کے اندر تو بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. سنیں, کہتے ہیں سیدی احمد اچھا, لونڈیے پہ نگاہ پڑ گئی سیدی عبدالوہاب شعرانی کی. اچھا جناب علی, فوراً نگاہ پھیر لی. کیوں؟
حدیث میں آتا ہے کہ النظرۃ الاولی لک والثانیہ علیک، پہلی دلیل بھی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ حدیث بھی، ہاں، کہ پہلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری نظر تجھ پر ہے، یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں، دوسری کا مواخذہ ہوگا، اس لیے حضرت اکابر اولیاء میں سے تھا نا، نظر پڑی تو پھیر لی، اچھا جناب، خیر نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آ گئی، وہ لونڈیا بازار میں کیا آ گئی، ان کو پسند آ گئی۔ جب مزار شریف پر حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا عبد الوہاب وہ کنیز پسند ہے، کنیز مانے لونڈیا، یعنی وہ لونڈیا پسند ہے۔ کس نے فرمایا ارشاد؟ سیدی احمد بدوی کبیر نے۔ عرض کی ہاں، اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے۔ کیسے چھپائیں بھائی، حضرت تو باقاعدہ دیکھ بھی رہے تھے کہ یہ بازار میں کیا کر رہا ہے نا۔ ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کر دی، ہبہ مطلب دان کر دی، دان مطلب ہدیے میں دے دیا۔ اب آپ سکوت میں ہیں، سیدی عبد الوہاب شارانی سکوت میں ہیں، خاموشی میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے، کنیز جو لونڈیا میں نے بازار میں دیکھی وہ تو اس تاجر کی ہے، اور حضور ہبہ فرما رہے ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کو تو ہم نے بازار میں دیکھا بھائی، پتہ نہیں کہاں چلی ہوئی ہوگی، وہ تو تاجر کی ہے۔ اتفاقاً معاً وہ تاجر حاضر ہوا، یہ سوچنا تھا کہ وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ لونڈیا مزار اقدس کی نظر کر دی۔ سنو کنیا دان ہو رہا ہے، ہاں؟ اب میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ہندو اپنے بتوں کے اوپر کنیا دان کرتا ہے، نند بناتا ہے اور سادھو بناتا ہے تو اسے تو تم کہتے ہو غلط کرتا ہے، اور یہ مزار پہ لونڈیاں ہبہ ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کنیا دان نہیں ہے، اسے ہبہ کہہ لو یا دان کہہ لو، بات تو ایک ہی ہے نادانو۔